السلام جس کسی نے کربلا میں جان دی، ان سبھی ایمان داروں کو سلام السلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حسنین کے نانا جان رحمت عالم جان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مدینے سے کربلا تک۔ یزید کی تخت نشینی کے بارے میں آج ہم سنیں گے۔ یہ 60واں سال ہجرت کا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ اب یہ بدنصیب، بدبخت، پلیت شخص یہ حکمران بنتا ہے۔ اس مردود نے اپنی حکومت کی مضبوطی اور ترقی اپنی حکومت کی یہ سمجھی کہ اہل بیت اطہار کہ بے گناہ خون سے اپنی ناپاک تلوار کو رنگے۔ ناپاک و نجس تھی طبیعت یزید کی، شاعر کہتا ہے ناپاک اور نجس تھی طبیعت یزید کی، گستاخ و بے ادب تھی جبلت یزید کی، حد سے گزر چکی تھی شرارت یزید کی، مشہور ہو چکی تھی خباثت یزید کی۔ اہل بیت اطہار اور صحابہ کبار کو بے گناہ قتل کرنا اس کے کھاتے میں آیا، اور ہر زمانے میں مسلمان اس پر ملامت کرتے رہیں گے اور تحقیر کے ساتھ قیامت تک اس کا نام لیتے رہیں گے۔ بڑا بدباطن سیاہ دل تھا۔ 25 ہجری کو یہ پیدا ہوا، موٹا، بدنما، بہت شعر پڑھتا تھا۔ اس کے اخلاق اچھے نہیں تھے، بہت سخت مزاج تھا، فاسق، فاجر، شرابی، بدکار، ظالم، بے ادب، گستاخ شخص تھا۔ شرارتیں، بےہودگیاں، بدماش بھی شرمائے، ایسے اس کے کرتوت تھے۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خدا کی قسم ہم نے یزید پر اس وقت خروج کیا جب ہمیں اندیشہ ہو گیا کہ اس کے بدکاریوں کے سبب آسمان سے پتھر نہ برسنے لگے۔ بدکار اور فاسق و آثم یزید تھا، اور جابر و ظالم یزید تھا، جس کے تاریک دور میں ہر سمت خوف تھا، محو نشاط و عیش وہ حاکم یزید تھا۔ جو ارباب فراست تھے، جن کو اللہ پاک نے آنکھ دی، وہ اس سے ڈرتے تھے کہ اس یزید کے ہاتھ میں حکومت کی باغ ڈور آئے۔ 59 سنی ہجری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ عظیم صحابی جنہوں نے سب سے زیادہ حدیث رسول امت تک پہنچائیں، انہوں نے دعا کی، یا رب میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں 60 ہجری کے آغاز اور لڑکوں کی حکومت سے۔ یزید کے دور حکومت سے آپ پناہ مانگا کرتے تھے۔ ان کو معلوم تھا ان کی دعا قبول ہوئی، اور مدینے میں 59 سنی ہجری میں انہوں نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ یزید پلیت تخت سلطنت پر بیٹھا تو اس نے اس وقت کے جو ماحول تھا، جو عادت تھی، اپنی بیعت کے لیے مکتوب یعنی لیٹر روانہ کیے۔ یزید کو سب سے اہم مسئلہ کیا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے، مولا علی کے شہزادے، خاتون جنت کے دل کے ٹکڑے، حضرت عبداللہ بن زبیر، بہت جلیل القدر صحابی،
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فاروق اعظم کے شہزادے، ان سے بیعت لینا یزید کا بڑا مسئلہ تھا۔ اگر ان حضرات نے یزید کو ولی عہد تسلیم کر لیا تو دیگر صحابہ سے اس کو خطرہ نہیں تھا، اور اگر یہ بیعت نہیں کرتے تو سارا حجاز، مکے والے، مدینے والے، طائف والے، گرد و اطراف والے، وہ اس کے خلاف ہو جائیں گے۔ اب یزید نے مدینے کے صوبے دار ولید کو خط لکھا کہ امام حسین عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہم سے بیعت کے لیے کہے اور مہلت نہ دے۔ اہل مدینہ کو امیر معاویہ کی وفات کی خبر نہیں ملی تھی۔ ولید یزید کے حکم سے گھبرایا، مگر اس نے اب اپنی وہ بھی سنبھالنی تھی، سیٹ بھی۔ یزید کے حکم پر عمل کروانا بہت مشکل تھا اور وہ اپنا انجام بھی سمجھتا تھا۔ اس نے اپنے نائب مروان بن حکم کو بلایا، مشورہ کیا۔ وہ بڑا سخت مزاج آدمی تھا، سنگدل آدمی تھا۔ اس نے کہا تینوں کو بلائیں، امام حسین کو، عبداللہ بن زبیر کو، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو بلائیں، بیعت کا کہیں، بیعت کر لیں تو ٹھیک، نہ کریں تو تینوں کو شہید کر دیں، تینوں کو قتل کر دیں۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو جب ان کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کی خبر ملے گی اور اگر تینوں ایک ایک مقام پر جا کر خلافت کے لیے کھڑے ہو گئے تو قابو پانا مشکل ہو جائے گا۔ ولید نے، مدینہ پاک کے گورنر نے، اب حضرت امام حسین، عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہم کو بلایا۔ امام حسین اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما مسجد نبوی میں تھے۔ قاصد نے دونوں کو پیغام دیا۔ امام حسین نے فرمایا چلو آتے۔ عبداللہ بن زبیر سے فرمایا گیا تو آپ نے کہا کہ دربار کا وقت نہیں، بے وقت بلانے سے معلوم ہوتا ہے کہ سردار نے وفات پائی، یعنی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ ہمیں اس لیے بلایا جا رہا ہے کہ موت کی خبر مشہور ہونے سے پہلے ہم یزید کی بیعت کر لیں۔ ابن زبیر نے عرض کی میرا بھی یہی خیال ہے۔ ایسی حالت میں امام حسین سے کہا کہ آپ کی کیا رائے؟ فرمایا میں اپنے جوان جمع کر کے جاتا ہوں، ساتھیوں کو دروازے پر بٹھا کر اس کے پاس جاؤں گا۔ ابن زبیر نے کہا مجھے اس کی طرف سے خطرہ ہے۔ فرمایا کچھ نہیں کر سکتا۔ اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف لے گئے، ساتھ والوں کو ہدایت کی جب میں بلاؤں یا میری آواز بلند ہوتے سنو اندر آ جانا، اور جب تک واپس نہ آؤں کہیں ہل کر نہیں جانا۔ یہ فرما کر آپ اندر تشریف لے گئے۔ ولید کے پاس مروان بیٹھا تھا، سلام ہوا، تشریف رکھی۔ ولید نے خط پڑھ کر سنایا، وہی مضمون تھا جو آپ کے خیال میں تھا کہ امیر معاویہ نے وفات پائی اور یزید کی بیعت لینی ہے۔ امام حسین نے فرمایا مجھ جیسے کو چھپ کر بیعت نہیں کرنی چاہیے، پہلے سب کو جمع کرو، بیعت لو، پھر ہم سے کہو۔ ولید نے عافیت سمجھتے ہوئے کہا ٹھیک ہے حضور، بہتر آپ تشریف لے جائیے۔ مروان کہنے لگا، وہ جو سنگ دل آدمی تھا، سیاہ باطن تھا، اگر اس وقت انہیں چھوڑ دے گا، بیعت نہیں لے گا، جب تک بہت سی جانوں کا خون نہ ہو جائے ایسا وقت ہاتھ نہ آئے گا۔ ابھی روک لے، بیعت لے لے، ورنہ گردن مار دے۔ امام حسین نے یہ سنا تو کہا مروان تو یا ولید مجھے قتل کر سکتے ہو؟ خدا کی قسم تو نے جھوٹ کا گھٹیا بات کہی۔ مروان نے ولید سے، گورنر سے کہا خدا کی قسم اب ایسا موقع نہیں ملے گا۔ ولید نے کہا کہ مجھے پسند نہیں کہ بیعت نہ کرنے پر امام حسین کو شہید کروں۔ مجھے تمام جہاں کے ملک اور مال کے بدلے میں امام حسین کا شہید کرنا منظور نہیں ہے۔ میرے نزدیک امام حسین کے خون کا جس شخص سے مطالبہ ہوگا وہ قیامت کے دن خدا قہار کے سامنے ہلکی تول والا ہوگا۔ اب مروان نے منافقانہ انداز سے کہا تو نے ٹھیک کہا۔ اچھا، امام حسین، عبداللہ بن زبیر، ان سے پہلے بیعت کیوں لی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ ان کی پیروی میں اہل مدینہ بھی بیعت کر لیں گے۔ اللہ اکبر۔ امام حسین نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی اور کس وجہ سے اس کی بیعت سے انکار کیا؟ اگر یزید کی بیعت کر لیتے تو یہ واقعہ کربلا ہی نہ ہوتا، شہادت کی نوبت نہ آتی۔ جی، امام حسین اگر بیعت کر لیتے تو یزید
پر یہ احسان ہوتا اور وہ احسان سمجھتا، آپ کو عزت دیتا، آپ کے قدم دھو کر پیتا اور اپنے خزانوں کی چابیاں آپ کے جوتوں میں ڈال دیتا، آپ کے مقدس نالین پہ ڈال دیتا، مگر امام حسین کی آنکھوں کے سامنے یہ چمک دمک کچھ بھی نہیں تھی۔ اگر امام حسین یزید پلیت کی بیعت کر لیتے تو اسلام کا نظام درم برم ہو جاتا، کیونکہ یزید کی بیعت اگر میرے امام پاک امام حسین رضی اللہ عنہ فرماتے تو یزید کی بدکاریوں غلط کاریوں پر یہ سند ہو جاتی کہ یزید اچھا آدمی ہے، حالانکہ وہ اچھا آدمی نہیں تھا۔ تو آپ نے اپنی تکلیف کو گوارا کیا، اپنی پریشانی کو گوارا کیا، مگر اسلام پر آنچ نہیں آنی تھی۔ اور امام حسین نے یزید پلیت کی بیعت نہیں کی، اس تعلق سے علماء نے یہ بھی بیان کیا کیونکہ وہ اس کا اہل ہی نہیں تھا، خلافت کا اہل نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یزید پلیت کو بیعت کے لائق نہیں سمجھتے تھے، اور آپ خود متقیوں کے امام ہیں، پرہیزگاروں کے امام ہیں، اس فاسق کی بیعت کیسے کر لیتے؟ ولید کے پاس آنے کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ الجھن میں مبتلا ہوئے، یزید سے بیعت کرنے کو تیار نہیں تھے۔ شام کے وقت ولید نے پھر امام حسین کے پاس، ولید گورنر مدینہ، امام حسین کے پاس آدمی بھیجا، فرمایا اس وقت تو میں نہیں آ سکتا، صبح ہونے دیجئے، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ راتوں رات اپنی فیملی کو، عزیز و قریب کو ساتھ لیا اور مدینے سے مکے کی طرف ہجرت کا ارادہ فرمایا۔ اللہ اکبر، کیسا دن تھا! دنیا بھر کے مسلمان مدینے پاک آتے ہیں، حاضری کی تمنائیں رکھتے ہیں، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرزند رسول، آقا کا قرب چھوڑ کر، پاک شہر چھوڑ کر آپ مدینے سے سفر کرنے پر مجبور کیے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے گھر والوں کو تیاری کا حکم دیا، مسجد نبوی میں روضہ رسول پر حاضر ہوئے، نانا جان کے پاس آئے، نوافل ادا کیے، ہاتھ باندھ کر صلاۃ و سلام پیش کیا، آنکھوں سے آنسو بہائے، قرب رسول سے دوری، شہر رسول سے جدائی کے غم میں رقت طاری ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ یہ رات امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے نانا جان کے روضہ رسول پر گزاری۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آرام فرما تھے، کیا دیکھتے ہیں کہ نانا جان تشریف لائے ہیں اور امام حسین کو کلیجے سے لگاتے ہیں، فرماتے ہیں حسین وقت قریب آتا ہے، تم پیاسے شہید کیے جاؤ گے اور جنت میں شہیدوں کے بڑے درجے ہیں۔ یہ دیکھ کر امام حسین کی آنکھ کھل گئی اور روضہ رسول کے سامنے رخصت ہونے کو حاضر ہوئے۔ اللہ اکبر۔ شاعر نے کچھ نقشہ کھینچا ہے کہ مزار مصطفیٰ پر امام حسین کی حاضری کیسے ہوئی۔ مزار مصطفیٰ پر شام ہوتے ہی امام آئے، اجازت کی غرض سے آخری کرنے سلام آئے، کہاں رو کر سلام تاج دارے عالم امکان، سلام سید عالم، سلام اے سرور ذیشان، ذرا دیکھو تو چہرے سے اٹھا کر گوشائے داماں، حسین ابن علی پر تنگ ہیں طیبہ کی اب گلیاں، ذرا حجرے سے نکل
سختیاں کیا کیا یزیدی دور ہے اسلام ہے سرکار خطرے میں نواسا آپ کا اس وقت ہے دشمن کے نرغے میں قربان اے مجھے نازو نعم سے پالنے والے مصائب آنے والے دم زدن میں ٹالنے والے ہماری بے کسی درماندگی کی لاج رکھ لینا ہمیں نظروں میں اپنی صاحب معراج رکھ لینا بس اب قبلہ دی مجھ کو جانے کی اجازت ہو لبے اطہر سے فرما دو حسین اب جاؤ رخصت ہو لبے اطہر سے فرما دو حسین اب جاؤ رخصت ہو. یہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ رسالت میں آخری حاضری تھی. صلاۃ والسلام عرض کرنے کے بعد سر جھکا ہوا ہے, آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور اس قدر آپ پر رقت طاری ہے کہ جسم مبارک پر رعشہ طاری ہے, کپ کپی طاری, بے قراری. دل کہتا ہے سر جائے مگر یہاں سے قدم نہ اٹھائے, اور صبح کے کھٹکے کہتے ہیں کہ جلد تشریف لے چلیے, 2 قدم جاتے ہیں پھر پلٹ آتے ہیں. حب وطن قدموں میں لوٹتی ہے, کہاں جاتے ہو, اور غربت دامن کھینچتی ہے, کیوں دیر لگاتے ہو. شوق کی تمنا ہے عمر بھر نہ جائیں, مجبوریوں کا تقاضا ہے دم بھر نہ ٹھہرنے پائے. مدینے سے شہ کونین کا نور نظر نکلا, وطن سے بے وطن ہو کر وطن کا تاجور نکلا. اللہ کریم صحابہ و اہل بیت کی سچی محبت عطا فرمائے, اللہم آمین. السلام جس کسی نے کربلا میں جان دی, ان سبھی ایمانداروں کو سلام.